السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 35 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رائم تم؟ وہ اسے یوں اچانک دیکھ کر حیران ہوئی نگاہیں ملا نہیں پا رہی تھی کہ نہ جانے وہ کب سے کھڑا تھا، نہ جانے اس نے کیا کیا سنا۔ بھول گئی؟ تم ہی نے تو صبح میسج کیا تھا کہ تمہیں لینے آ جاؤں۔ کیا ہوا، جانا نہیں یا غلطی سے میسج کر دیا؟ اس کے لہجے میں واضح طنز تھا، جبکہ زنجبیل نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ ظہور شاہ کی اچانک موت نے اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیا تھا۔ صبح فجر اس نے میسج کیا تھا اور اب ظہر کا وقت تھا۔ ہاں یاد ہے مجھے، وہ اٹکتی ہوئی بولی۔ یہ افغان ہے نا؟ مگر یہ یہاں کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ تو… رائم کی آنکھوں کو لہجے میں افغان کو دیکھ کر جو حیرت در آئی تھی اس کا اظہار کرتے ہوئے اس نے سوال کیا اور پھر ادھورا چھوڑ دیا۔ افغان زندہ تھا، اس نے 3 لفظی جواب دیا۔ مگر کیسے؟ ہر طرف تو یہ خبر پھیل چکی تھی کہ افغان مر چکا ہے اور تم نے بھی تو مجھے یہی بتایا تھا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اتنے عرصے سے کسی کی قید میں تھا، کس کی قید میں تھا، کیسے نکلا میں بھی نہیں جانتی، اور ان حالات میں پوچھنا مناسب ہی نہیں۔ وہ زندہ ہے، حویلی آ چکا ہے، میرے خیال سے یہی کافی ہے۔ زنجبیل کے یہ جواب دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مزید کوئی سوال نہ کرے افغان کے متعلق۔ کب آیا حویلی؟ ہنکارہ بھرنے کے بعد اس نے استفسار کیا۔ کل ہی، پھر سے مختصر جواب۔ اور تم تو اپنی دوست کی طرف تھی، تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ شاید سوالوں کی بوچھاڑ کرنے کے موڈ میں تھا۔ میں کل حویلی آئی تھی، سوچا ایک رات یہاں رک کر آج واپس چلی جاؤں گی۔ معلوم ہی نہیں تھا کہ آج کا دن تایا سائیں کا آخری دن ہوگا۔ اس نے سچ ہی کہا تھا، وہ کل ہی تو آئی تھی اور آج واپس جانے کا ارادہ رکھا تھا، مگر آج کا دن ان سب کے لیے ایسا غم لے کر آئے گا انہیں معلوم نہ تھا۔ تم کب آئے؟ اب کے سوال کرنے کی باری شاید زنجبیل کی تھی۔ کچھ ہی دیر قبل، تمہارے تایازاد کے پاس تھا، تمہارا پوچھا تو اس نے کہا یہیں کہیں ہوگی، پھر ایک ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تمہیں اس طرف آتے دیکھا تو یہیں چلا آیا، کیونکہ تم سے ملنا چاہتا تھا، اتنے دنوں کے بعد دیکھنا تھا تمہیں، مگر جب یہاں آ کر دیکھا تو کچھ اور ہی سین چل رہا تھا۔ آخر میں اس کا لہجہ کاٹتار ہوا تو زنجبیل کو بری طرح چبھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو رائم؟ رائم کا یہ انداز اسے ناگوار گزرا تھا۔ میرے خیال سے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے وہ صاف دکھ چکا ہے۔ وہ لفظوں کے تیر برسا رہا تھا اور وہ سوائے چپ چاپ سننے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ رائم کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید اپنی بیوی سے ایسے ہی پیش آتا۔ تمہارا نمبر اتنے دنوں سے بند کیوں جا رہا تھا؟ جانتی بھی ہو کہ کس قدر پریشان رہا میں، سوچتا رہا کہ اسلام آباد آ کر تمہاری خیریت دریافت کروں، مگر مونا خالہ کی طبیعت بھی ناساز تھی۔ خالو کا تو تم ویسے بھی جانتی ہو، دونوں کو اکیلا چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ آج اگر تمہارا اتنے دنوں کے بعد نمبر آن ہو ہی گیا تھا تو بات کر لیتی۔ پتہ ہے صبح سے کال پہ کال کر رہا ہوں، انفیکٹ آج بھی اگر نمبر بند رہتا تو میں تمہارے بلائے بغیر بھی یہاں آنے ہی والا تھا۔ وہ اس پر ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنا پریشان رہا۔ زنجبیل نے اس کے سوال کا جواب سوچ رکھا تھا۔ میرا موبائل خراب ہو گیا تھا، کل ہی ٹھیک کروایا۔ ہاں تو کیا باقی سب کے موبائل بھی خراب ہو گئے تھے؟ کسی کے نمبر سے کال کر کے تم کم از کم بتا تو سکتی تھی اپنی خیریت۔ وہ شاید جلد مطمئن ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں تم میرے لیے کتنے فکر مند رہے ہوگے، مگر مجھے تمہارا نمبر یاد نہیں تھا۔ میرا یاد نہیں تھا تو کیا مونا خالہ کا بھی یاد نہیں تھا؟ ایک اور سوال۔ سوائے اپنے ماں باپ کی کبھی کسی کا نمبر یاد ہی نہیں رکھا رائم، اور تم نمبر کی بات کرتے ہو ان کے بعد تو شاید میں سب کچھ بھولتی جا رہی ہوں، مگر پھر بھی آئی ایم سوری۔ اس نے سر خم کرتے ہوئے سوری کیا تو وہ کچھ نرم پڑا۔ اٹس اوکے، تم معافی مت مانگو۔ مگر رائم، مونا خالہ کی طبیعت کو کیا ہوا؟ اس کا موڈ کچھ بہتر ہوا تو وہ زنجبیل نے مونا کے متعلق پوچھا۔ فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی، مگر اب ٹھیک ہے، میں باہر ہوں، آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گیا، جس کا مطلب تھا کہ فی الحال وہ زنجبیل سے مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بالکل اسی وقت آیا تھا جب افغان اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگائے ہوئے تھا اور وہ یک ٹک اسے تکے جا رہی تھی۔ وہ تو چلا گیا جبکہ زنجبیل اپنی ہی نظروں میں قصوروار بنی کھڑی رہ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا، صحن میں بیٹھے لوگ ابھی تک آنسو بہا رہے تھے، پورا صحن ہی بھرا پڑا تھا۔ عصر کے بعد ہی جنازہ تھا، میت کو اٹھائے مرد حضرات چلے آئے، مگر ابھی اٹھایا بھی نہ تھا کہ قریب ہی کہیں سے گولیوں کی آواز گونجی۔ یہ فائرنگ حویلی کے باہر ہوئی تھی۔ وہی مرد حضرات جو جنازہ اٹھانے آئے تھے الٹے پاؤں گیٹ کی طرف بڑھے اور باہر کے حالات جاننے چاہے، مگر جو معلوم ہوا وہ بھی دل دہلا دینے کو کافی تھا۔ عباد، یعنی اس حویلی کے سب سے چھوٹے فرزند کو، جو کہ ابھی گاڑی پہ سوار کہیں سے لوٹا تھا، کوئی گولیوں سے چھلنی کر چکا تھا۔ تینوں بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو تڑپتا مچلتا خون سے لہولہان دیکھ کر دیوانہ وار بھاگتے اس کے پاس آئے اور اسے پکارنے لگے، جو 2-3 منٹ کے اندر ہی اندر موت کے منہ میں جا چکا تھا۔ 4 گولیاں تھیں جو اس کے جسم کو چیرتی ہوئی گزری تھیں۔ معجزہ ہی ہوتا اگر وہ بچ جاتا، مگر وہ موقع پر ہی جان کی بازی گنوا چکا تھا۔
آج کے دن اس گھر پر ایک نہیں بلکہ 2 قیامتیں ٹوٹی تھیں۔ باپ کو قبر میں اتارنے جا رہے تھے کہ بھائی کی موت کا پروانہ بھی چلا آیا۔ آخر کون تھا جو حویلی کے سامنے سے حویلی کے بیٹے کو قتل کر گیا، وہ بھی اتنی بے دردی سے؟ عباد کی ڈیڈ باڈی کو حویلی کے اندر لے جایا گیا تو ایسا شور اٹھا کہ شاید چپ کروانا ناممکن ہی تھا۔ تینوں بھائی تو ٹوٹے تھے ہی، مگر ماں تو گویا زندہ لاش بن چکی تھی۔ اب ایک نہیں 2 جنازے اٹھائے جانے تھے۔ زنجبیل کی تو روح کانپ کر رہ گئی تھی، یعنی یہ تھی اس کے خواب کی تعبیر، وہ بوڑھے وجود کا بے جان دکھائی دینا، وہ گولیوں کی آواز، وہ لوگوں کا شور و غل، خواب کا پہلا حصہ جو دوسرا حصہ بن کر آج حقیقت کا روپ دھار گیا تھا۔ ماں اپنا سہاگ اور ایک بیٹا گنوا چکی تھی، جبکہ بیٹے اپنا باپ اور چھوٹا بھائی۔ حویلی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی، ایک ایک کر کے سب اپنے کھوتے جا رہے تھے، ساری خوشیاں کھوتی جا رہی تھی۔ زنجبیل پہلے تو شاید آج رات یا کل رائم کے ہمراہ واپس لوٹ جاتی، مگر اب وہ حویلی والوں کو ایسے حال میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، خاص کر تائی مہرو کو جو ایک ہی دن میں مریضہ بن چکی تھی اور بستر سے جا لگی تھی۔ انہیں نیند کے انجیکشن لگائے گئے، کیونکہ جیسے ہی وہ ہوش میں آتی شوہر اور بیٹے کو دیوانہ وار پکارتی رونے لگ پڑتی۔ رائم تو رات جا چکا تھا، زنجبیل سے کچھ پوچھے یا بتائے۔ زنجبیل نے اسے نہ پا کر فون کیا تو اس نے بتایا کہ وہ اسلام آباد سے نکل چکا ہے، کچھ دن وہ وہیں رکے کیونکہ ان لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، کچھ دنوں بعد آ جاؤں گا لینے۔ اس کے لہجے میں کوئی طنز نہ تھا، بلکہ وہ باقاعدہ دکھ کا اظہار کر رہا تھا۔ زنجبیل نے شکر کیا کہ وہ اس کی سچویشن کو سمجھ رہا ہے، لیکن اگر وہ خود بھی ساتھ رک جاتا تو اسے اچھا لگتا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کل صبح مونا خالہ آئیں گے تو اس نے مزید شکر کیا، کیونکہ یہاں سب کو تسلیاں تو وہ دے لیتی، مگر اسے خود کے لیے بھی تو کوئی چاہیے تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ افکن میرے عباد کو بلاؤ، کہاں چلا گیا وہ اپنی ماں کو بھلا کیسے ایسے حال میں چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ ارے اس نے تو آخری بار اپنے باپ کو جی بھر کر نہ دیکھا، اسے بلاؤ، ضرور نکل گیا ہوگا کہیں باہر، مذاق کر رہا تھا ہمارے ساتھ، ایسے بھلا کون خود کو زخمی کر کے ماں کا دل دکھاتا ہے؟ تم لوگ سن رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بلاؤ میرے عباد کو، نہیں تو میں خود اسے ڈھونڈنے چل پڑوں گی، میں جانتی ہوں گھر میں تو ٹکتا نہیں ہوگا، کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ مہرو کو گہرا صدمہ لگا تھا اور اسی صدمے کے تحت وہ بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی، اور ان باتوں سے ان کی حالت سے تینوں کو اور بھی تکلیف پہنچ رہی تھی۔ وہ خود کو سنبھالتے یا ماں کو، کیونکہ کل 2 موتیں دیکھی تھیں انہوں نے۔ گھڑی صبح کے 4 بجا رہی تھی اور وہ تینوں مہرو کے کمرے میں موجود تھے اور سر جھکائے ایک دوسرے سے یوں انجان بیٹھے تھے گویا ہر کسی نے کوئی نہ کوئی جرم کیا ہو اور اب نظریں نہ ملا پا رہے ہوں۔ تم تینوں کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ وہ پھر سے مخاطب ہوئی تو زوار نے چھلنے ہوئے دل کے ساتھ جواب دیا، اماں سائیں، عباد اب کبھی نہیں لوٹے گا، وہ بھی وہیں چلا گیا جہاں ہمارے ابا سائیں ہیں۔ ماں کی ایسی حالت کے پیش نظر اسے یہ بولنا تو نہیں چاہیے تھا، مگر جھوٹی تسلی دینا بھی بیکار تھا۔ جھوٹ بولتے ہو تم، بکواس کر رہے ہو، میرا عباد زندہ ہے، وہ بھلا کیسے مر سکتا ہے؟ وہ چلا اٹھی تو افغان نے زوار کو ناگواری سے دیکھا۔ فی الحال تمہیں سچا بننے کی ضرورت نہیں ہے زوار، جھوٹی تسلی نہیں دے سکتے تو بہتر ہے خاموش ہی رہو۔ وہ برہمی سے گویا ہوا، آپ لوگ پلیز ان سے ایسا کچھ بھی مت کہیے جس سے یہ ہائی پر ہوں اور مزید ٹینشن لیں۔ ان کا بی پی پہلے ہی مشکل سے نیچے ہوا ہے، کہ کچھ بھی ایسا مت کہیں جو خدا نہ خواستہ بی پی شوٹ کر جانے کا باعث بنے۔ پاس کھڑی نرس نے انہیں سمجھایا اور مہرو کو انجیکشن لگانے لگی، جو کہ لگانا بہت ضروری تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ بیٹے اور شوہر کو پکارتے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ ایک دم سے غموں کا اتنا بڑا پہاڑ اس حویلی پہ ٹوٹ پڑا، ابا سائیں کے ساتھ ساتھ ہمارا بھائی بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ سارم زوار سے گویا وہ اپنے بھائیوں کی نسبتاً وہ فطرتاً وہ سخت دل انسان تھا، تبھی اس نے اس پیشے کا انتخاب کیا جس میں ملزموں پر رحم نہیں کھایا جاتا تھا، اور آج تو اس نے اپنے بھائی کو کھویا تھا اور اس کے قاتل پہ بھی وہ بالکل رحم نہیں کھانے والا تھا۔ جب تک اس قاتل کو جیل کی صلاحیت تو کیا پھانسی تک نہ لگوا دیتا، وہ چین سے نہیں بیٹھنے والا تھا۔ میرا بھی یہی حال ہے سارم، اب تک سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہمارے ساتھ قسمت نے کیسا کھیل کھیلا ہے۔ بھرائی آواز لیے نمی سے بھرپور آنکھوں کو انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے دباتے ہوئے وہ بولا، کاش یہ سب دیکھنے کو میں یہاں آیا ہی نہ ہوتا، کاش آج بھی اسی دنیا کا قیدی ہوتا۔ گمسم سا افغان گویا ہوا، اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی۔ اللہ نہ کرے افغان کہ تم وہاں ہوتے، ہم اپنا باپ اور ایک بھائی تو کھو چکے ہیں، تمہاری غیر موجودگی بھی ہمیں کتنا توڑ ڈالتی جانتے بھی ہو تم۔ خدا کا شکر کرو کہ آزادی کا پروانہ لیے اپنی دنیا میں اپنوں کے بیچ لوٹ آئے ہو۔ زوار اٹھا اور اس کے برابر بیٹھتا اسے اپنے ساتھ لگائے بولا، پر یہ سب برداشت نہیں ہو رہا یار، مجھ سے تو بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ بھائی کے بازو کا لمس پا کر وہ مزید بکھرا تو آج سارم بھی گیا تھا، تبھی اٹھا اور افغان کے ساتھ آ بیٹھا۔ دائیں طرف زوار تھا تو بائیں طرف سارم، دونوں بھائیوں کو اپنے کندھے سے کندھا جوڑا دیکھ کر اس کے دل کو حوصلہ پہنچا۔ اسی وقت سارم کا فون بجا، اس کا فون بج رہا تھا مگر اس کو اٹھانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اس وقت وہ خود سے ہی بیزار بیٹھے تھے، درد دبائے نہیں دب رہا تھا، غم باوجود کوشش کے کم نہیں ہو رہا تھا، مگر کال پولیس اسٹیشن سے تھی اور ضروری تھی۔ ہاں ہیلو، کیا پتہ چلا؟
کال اٹھاتے ہی اس نے استفسار کیا، مگر جواباً جو سننے کو ملا اس پر اس نے ایک سرد آہ بھری اور بولا، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ کس کا فون تھا سارم؟ زوار نے پوچھا۔ عباد کا قاتل پکڑا گیا۔ کس کا فون تھا یہ بتانے کے بجائے اس نے کیا بات ہوئی یہ وہ بتائی۔ واقعی یہ تو اچھی خبر ہے، مگر تم یوں خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ اب کہ افکن نے پوچھا۔ خاموش اس لیے ہو گیا افکن کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ میرا بھائی بے قصور مارا گیا، مگر میں غلط تھا، بلکہ ہم غلط تھے، کیونکہ عباد کے ساتھ جو بھی ہوا وہ اس کے کیے کا نتیجہ تھا۔ کیا مطلب سارم؟ میں سمجھا نہیں، کیا کیا تھا عباد نے؟ افکن نے پوچھا۔ افکن ہمارا عباد مقتول ہونے سے پہلے خود بھی ایک قاتل تھا۔ واٹ؟ سارم کی بات پر دونوں بیک وقت بول اٹھے۔ ہاں، چودھری مبشر رحمان کے بیٹے آدم کے قتل کا کیس جو میرے ذمہ تھا، جس میں ابا سائیں کی وفات کے سبب میں حارث پر ڈال آیا، اب معلوم ہوا کہ اس کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ کتنے دنوں سے ٹھیک سے حویلی بھی نہیں آ رہا تھا۔ ہم سمجھتے رہے کہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کی عادت پڑ گئی ہے، مگر نہیں، وہ تو اس کا گناہ تھا جو اسے کہیں ٹکنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ حارث نے بتایا کہ اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے بتایا کہ آج وہ حویلی اپنا پاسپورٹ اور دیگر کاغذات لینے آیا تھا، یعنی وہ یہاں سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر عباد کی ساتھیوں میں سے ایک سے اس کی لڑائی ہو گئی۔ اس سے آگے سارم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اف عباد، یہ تم نے کیا کیا؟ زوار اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کیا۔ حال افکن کا بھی کچھ ایسا ہی تھا، مگر عباد نے آخر آدم کو قتل کیوں کیا؟ میرا دل ماننے کو تیار نہیں کہ میرا بھائی قاتل ہے۔ افکن نفی میں سر کو جنبش دیتا بولا، تم نہیں جانتے افکن کہ ان 1-2 سالوں میں عباد کس قدر بگڑ چکا تھا۔ کئی دنوں تک حویلی نہیں آتا تھا، نہ جانے کن کے ساتھ ہوتا تھا، کیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، مگر وہ مکمل بدل چکا تھا۔ بات پہ تو سب کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، ابا سائیں کے پاس 2 گھڑی بیٹھتا تک نہیں تھا، جبکہ وہ ترس جاتے تھے اس کی صورت دیکھنے کو، اور ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے۔ میں نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی، پیار سے، ڈانٹ سے، حتیٰ کہ مار سے بھی، مگر جس دن ہاتھ اٹھایا اس دن کے بعد سے ہفتے بھر اس نے حویلی کی شکل نہ دیکھی۔ پڑھائی کو تو یکسر بھولے بیٹھا تھا، چھوٹے بڑے کا لحاظ بھول بیٹھا تھا، خود سر ضدی اور باغی ہو چکا تھا۔ کہیں نہ کہیں ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم نے شروع میں اس کی سرگرمیوں پر توجہ ہی نہ دی اور اسے روکا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں۔ بس اپنے کاموں میں لگے رہے، پھر بھی میں کبھی زمینوں پر ہوتا، کبھی بابا سائیں کے پاس، اماں سائیں بھی دن سے رات ان کی خدمت میں گزار دیتی، سارم اپنی ڈیوٹی پر ہوتا۔ قرض کی اسے تو کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی، جس وقت ہم نے اس پر سختی کرنی شروع کی، شاید تب کی عادات اس میں مضبوط جڑوں کی مانند بیٹھ چکی تھیں، جس طرح کا وہ ہو گیا تھا۔ مجھے یہ جان کر حیرت نہیں ہوئی افکن کہ وہ قاتل ہیں، ہاں افسوس بے حد ہے۔ زوار کی باتیں سن کر افکن تو ہکا بکا رہ گیا، وہ متحیر سا دونوں کو دیکھے گیا، جبکہ سارم نے یوں سر ہلایا جیسے زوار کی باتوں کی سچائی کا ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہ بتایا؟ اور زوار میں تو عباد سے مل بھی نہ سکا، اسے سمجھا بھی نہ سکا، شاید یہ دکھ تاعمر میرے ساتھ رہے گا۔ افکن کے غموں میں ایک اور غم کا اضافہ ہوا۔ تم پہلے آئے ہوتے تو بتا بھی دیتا، کوئی فائدہ بھی ہوتا، مگر تمہارے آتے ہی تمہیں یہ سب دیکھنے کو مل گیا کہ کسی کو سمجھنے یا سمجھانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ زوار کی بات بھی ٹھیک تھی، مگر ایسا بھی کیا ہو گیا سارم کہ اسے آدم کو قتل کرنے کی نوبت آئی؟ افکن کا سوال پھر وہیں تھا۔ یہ ساری تفصیل میں تمہیں وہاں جا کر بتاؤں گا، اتنا کہہ کر سارم فوراً اٹھا اور پولیس اسٹیشن چلا گیا، جبکہ پیچھے دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ معاملہ لڑکی کا نکلا بھائی۔ کوئی گھنٹے بعد سارم کی کال آئی تو زوار نے فون اسپیکر پر لگایا۔ 2 لڑکوں کے بیچ لڑائی کی اکثر وجہ لڑکی ہی ہوا کرتی تھی، یہاں بھی لڑکی ہی نکلی۔ وہ لڑکی آدم کی ہونے والی منگیتر تھی اور شہر میں پڑھائی کے سلسلے میں رہائش پذیر تھی۔ عباد کی اس سے ملاقات بھی شہر میں ہی ہوئی اور پھر دونوں کی دوستی ہو گئی، جس میں بہت بڑا ہاتھ عباد ہی کا تھا، مگر جب یہ بات آدم کو معلوم ہوئی تو وہ بھڑک اٹھا اور عباد سے ہاتھا پائی کرنے چلا آیا۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت بہت ڈر گئی تھی آدم کے غصے سے، کیونکہ وہ اس پہ بھی بھڑک اٹھتا، اور خود کو اس کے غصے سے بچانے کی خاطر اس نے سارا ملبہ عباد پہ ڈال دیا کہ وہ اس کے پیچھے پڑے اور اسے پریشان کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ مزید طیش میں آ گیا اور عباد کو کافی زخمی کیا۔ یہ بات عباد، آدم اور اس لڑکی کے بیچ میں تھی۔ تب کئی دن تک عباد حویلی نہیں آیا تھا، اور جب آیا تو زخم بھر چکے تھے۔ میں نے استفسار کیا تو کہنے لگا کہ کسی سے لڑائی ہو گئی تھی، اور باقی بات گول کر گیا، مگر اب سمجھ آیا کہ کس سے لڑائی ہوئی تھی۔ سارے انہیں تفصیلاً بتا رہا تھا الف سے یہ تک، تو یعنی عباد نے اس لڑائی کا بدلہ لینے کی خاطر آدم کا خون کیا۔ افکن خود ہی سے مخاطب ہوا۔ ہاں افکن، صبح کے پہر کھیتوں میں آدم کی لاش ملی تھی، جبکہ قتل رات کے اندھیرے میں ہوا تھا، اور اس رات عباد حویلی میں موجود تھا، کیونکہ حویلی نہ ہوتا تو اس پر بھی شک جاتا۔ چپ چاپ نکلا اور چپ چاپ لوٹ آیا۔ اس نے گولی سے نہیں قتل کیا بلکہ چاقو کا استعمال کیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ گولی کے ذریعے ہم اس پستول کے مالک تک پہنچ بھی سکتے ہیں۔ ہم پیروں کے نشانات اور دیگر سراغ لگانے کی کوشش کرتے رہے اور شاید کامیاب بھی ہو جاتے، مگر رات برسنے والی بارش نے ہر نشان مٹا ڈالا۔ فرض کے تب ہر ثبوت کھوتا گیا، مگر اب جب قاتل خود مقتول بن گیا تو سارا راز کھل گیا۔
سالم کے قاتل کے مقتول بن جانے والی بات پر خود اس نے اور دونوں نے ایک درد بھری آہ خارج کی۔ افکن نے مزید کچھ کہے کچھ بولے، زوار کے ہاتھوں سے موبائل لیا اور کال کاٹ کر پرے رکھ کر سر صوفے کے پشت سے ٹکا دیا۔ آباد نے جو کیا اسے اسی کا بدلہ ملا۔ ہم اس کے برے اعمال پر سوائے افسوس کرنے اور اس کی مغفرت کی دعا کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ افکن کے کندھے پر ہاتھ رکھتا وہ بولا تو افکن نے گویا سمجھتے ہوئے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ تم جا کر آرام کرو، میں یہاں ہوں اماں سائیں کے پاس۔ ان حالات میں کہاں آرام ہونا تھا اسے؟ کہاں کا آرام، کیسا آرام میرے بھائی؟ آرام و سکون تو جیسے ختم ہو کر رہ گیا، نہ جانے قسمت کو کیا منظور ہے۔ وہ ٹیک چھوڑے بولا، تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، کتنے گھنٹوں سے یہیں براجمان ہو، تھک گئے ہو کے۔ زوار کو اپنی نہیں بلکہ اپنوں کی پرواہ تھی۔ جب ظہور شاہ تھے تو ان کی دیکھ بھال میں لگا رہتا، اب ماں کی فکر میں اور بھائیوں کا سہارا یعنی باپ کی جگہ تھا۔ وہ نہ پہلے اپنے گھر بسانے کا سوچا نہ اب سوچنا چاہتا تھا۔ تھک تو میں واقعی گیا ہوں یار، مگر قسمت کی فریبی سہتے سہتے۔ وہ ایسے لہجے میں بولا کہ زوار کا دل ڈوبا تھا۔ نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، آتا ہوں ابھی۔ مزید کوئی دل دکھی کرنے والی بات کیے بغیر ووٹ کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ وہیں اپنی پسندیدہ جگہ یعنی بیک یارڈ چلا آیا اور خاموشی سے جھولی پر بیٹھنے لگا تو دیکھا وہاں کوئی پہلے سے ہی موجود تھا، اور وہ تھی زنجبیل، جو آنکھیں موندے گردن پیچھے کو کیے ہوئی تھی۔ زنجبیل، اس نے ہولے سے پکارا تو گمسم سی اس لڑکی نے آنکھیں کھول کر پکارنے والے کو دیکھا اور پھر نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ افکن کی لہو بہاتی آنکھیں وہ چند لمحوں سے زیادہ نہ دیکھ سکی۔ وہ جانتی تھی کوئی بھی رات بھر سویا نہ ہوگا اور وہ خود بھی تو جاگتی رہی تھی، روتی رہی تھی۔ تم کیا رات بھر سے یہیں ہو؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا، کیونکہ رات کو اس نے زنجبیل کو اس طرف آتے دیکھا تھا اور وہ واقعی رات سے یہیں تھی۔ ہوں، ایک حرفی جواب ملا۔ کیوں؟ ایک حرفی سوال ہوا۔ کیونکہ میرا اندر دم گھٹ رہا تھا۔ دم تو خیر افکن کا بھی اس وقت گھٹ رہا تھا، تبھی تو یہاں تک چلا آیا۔ تمہارا شوہر چلا گیا؟ اس کے برابر بیٹھا اور پوچھا بھی تو کیا؟ دکھائی دے رہا ہے کیا؟ جواب کی بجائے الٹا سوال۔ اس وقت تو میں اسے تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، تمہارے آنسو پہنچنے چاہیے تھے، تمہیں کندھا دینا چاہیے تھا، مگر افسوس، کیسا شوہر ہے تمہارا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ طنز کر گیا۔ اسے لگا کہ اس وقت آپ لوگوں کو میرے کندھے کی میرے ساتھ کی ضرورت ہوگی، تبھی میرے پاس نہیں رکا۔ جواباً زنجبیل نے بھی جتایا کہ رائم کو اس کا اور ان لوگوں کا کتنا احساس ہے۔ ہم لوگوں کو تو نہیں، ہاں صرف مجھے تمہارے کندھے اور تمہارے ساتھ کی بہت ضرورت ہے زیب۔ افکن کا لہجہ اور انداز ایک دم ہی بدل گیا۔ وہ پھر سے پہلے والا افکن بن چکا تھا جس کے دل میں زنجبیل کی محبت پھوٹ پھوٹ کر بھری تھی، اور زنجبیل اب اس کے اسی انداز سے تو ڈرتی تھی، کیونکہ جب وہ اس کی اور اپنی بات کرتا تھا تو وہ بھی پگھلنے لگتی تھی، اور جب یاد آتا کہ اب وہ افکن کی نہیں کسی اور کی بن چکی ہے تو تکلیف سوا ہوتی تھی۔ ایسا ممکن نہیں ہے افکن، وقت ہمارے ساتھ ہونے سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ ایک گلٹی سی گردن میں ابھر کر معدوم ہوئی تھی کہ بولتے ہوئے نظریں آسمان پر تھی اور آنکھوں کے کٹورے چھلکنے کو تیار۔ تم چاہو تو کچھ بھی ناممکن؟ پلیز افکن، مت کرو مجھ سے ایسی باتیں۔ میں کیوں چاہوں گی ہمارے ساتھ کو ممکن کرنا، جبکہ میں جانتی ہوں اس صورت میں مجھے رائم سے الگ ہونا پڑے گا، اور الگ ہونے کا مطلب ہے طلاق یافتہ ہونے کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ لینا، اور مجھے یہ سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ میں نے اگر رائم کا ہاتھ تھاما ہے تو اسے پوری ایمانداری سے نبھاؤں گی، یہ تم اچھے سے جان لو۔ اپنے لہجے کو سخت کرتی اسے ٹوکتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ فی الحال افکن کے پاس سے بھاگ جانا چاہتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سامنے ہجر کے آنسو بہائے اور نہ ہی اس کا غم دیکھ سکتی تھی، مگر کیسے جاتی؟ وہ اس کے ہاتھ کو رہائی بخشنے کے موڈ میں نہ تھا۔ اس کا تو جی چاہ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نکلنے نہ دے، کیونکہ وہ نہ صرف ہاتھ بلکہ اس کے پورے وجود پہ اپنا حق سمجھتا تھا، مگر اس حق کو تو کوئی اور چھین چکا تھا، اور وہ تھا رائم۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔